نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھنا اونچی آواز سے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب بخشش مانگنا، یعنی نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے نماز میں کوئی کمی کوتاہی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا اور ہماری نماز کو قبول کر لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر، یعنی اے اللہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اس کو قبول کر اور ہماری اس سے اچھی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ تو کتنی بہترین دعا ہے یہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار۔ یہ 99 ہیں اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ تسبیحات 10 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہاں پابندی کا ذکر ہے کیونکہ اللہ کو بھی وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، یعنی جو دوام سے کیا جائے، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہیں، یعنی ساری نمازوں میں، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے یہ 100 ہیں مگر میزان میں 1000 ہوں گے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے، یعنی یہ تسبیحات انگلیوں پر پڑھتے تھے۔
صحابہ نے پوچھا، یہ کیسے کہ یہ آسان عمل ہے اگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے، پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور تسبیحات پڑھنے سے پہلے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا، مگر یہ سارے اذکار جو ہیں یہ کسی سے بات کیے بغیر نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ موعظات پڑھنا۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد موعظات پڑھا کروں، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ تینوں صورتیں بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھنی ہیں۔ پھر فرض نماز کے بعد جو بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔